وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سچے مجاہدین کو جہاد کے لیے ابھارا جا رہا تھا کہ جس قدر ہو سکے اپنی طاقت کو، فوجی قوت کو مضبوط کرو، دشمنوں کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھانی ہے، اور اللہ کی مدد کے اوپر پورا یقین رکھو کہ وسائل کی کمی کے باوجود، تعداد کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اس سے پہلے کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ قلیل گروہ کو، چھوٹی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جماعتوں کے اوپر، بڑے گروہ کے اوپر غلبے عطا فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ یہ مسئلہ ہے ایمان خالص کے ساتھ یہ سارے وعدے تھے۔ آج یہ جتنی مرضی اپنی فوجی چھاونیاں قائم کریں، جو مرضی کریں، چونکہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ توحید کی بدائے شرک پر یہ قائم ہے۔ جو بھی ان کا لیڈر آتا ہے ان کو شرک کی تھپکی دیتا ہے اور ان کو ایمان خالص کی طرف نہیں آنے دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے شرک کے رکھوالے ہیں، توحید کے دشمن ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ان کے لیے ان کے ذریعے کوئی بھی رنگ جہاں بدلی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ذریعے تو کفر شرک ہی پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مخلص مومنوں کو سامنے لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، باہر نکلیں گے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے، کفر شرک کا رد کرنے کے لیے، مومنوں کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس طرح مومنوں سے محبت کرنے والے آپس میں بالکل نرم، اور کافروں کے لیے سخت۔ یہ موقع ہے اللہ کے بندوں، یہ دعوت اللہ کا پروگرام جاری ہے، اس میں شامل ہوں اور مل کے اللہ کی اس دعوت کو ہم ساری دنیا تک پہنچائیں تاکہ قرآن کا اصلی معنی اور مفہوم دنیا والوں کے سامنے آئے۔ ورنہ اسی طرح آیتیں شیئر ہوتی رہیں گی، نہ ان پر کوئی عمل کرے گا، نہ ان کا عمل کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو شیئر کرتے ہیں آج یہ جتنی اس طرح کی باتیں، لیکن ایمان خالص کا ساتھ دینے والے اور اس معیار کے اوپر پورے اترنے والے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہے، کفر پھیلا ہوا ہے، مزار پرستی ہے، بت پرستی ہے، وطن پرستی ہے، قوم پرستی ہے، پیر پرستی ہے، امیر پرستی ہے۔ تو یہ سارے شرک اس امت کے اندر آگے جو پچھلی قوموں کے اندر تھے، تعویذ گنڈا یہ کرتے ہیں، امام دامن یہ باندھتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے محرم شروع ہونے والا ہے، ہر طرف ان کی شبیریں لگیں گی، یا حسین کے پنجے لگائیں گے اپنے گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر، اور ثابت کر دیں گے کہ ان کا ایک معبود نہیں ہے، ان کے 5 ہیں۔ پھر گھوڑے کی پوجا کریں گے اور پورا اللہ کی نافرمانی اور شیطانی انداز سے یہ پوری زمین کے اوپر ہر جگہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اور عوام عام طور پر کہنا شروع ہو جاتی ہے لوگ کہ شاید یہ ایمان کے یا اسلام کے نمائندے ہیں۔ ابھی اس موجودہ جنگی صورتحال میں بھی ایران کو جو کفر و شرک کا گڑھ ہے، ان کو کہتے ہیں اسلام کے یہ نمائندے ہیں، یہ لیڈرشپ ہے۔ اس طرح سارے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، علی انجینئر ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، سارے لگے ہوئے کفر و شرک کی ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ کو گالی ہے۔ تو ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا یا ان کو شہید کہنا جو کفر و شرک کے اوپر مریں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے، یا رسول مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے، یا غوث کو پکارتے ہوئے، جو مرے گا وہ شہید ہوگا۔ پوری دنیا کے پھول اس کی قبروں کے اوپر چڑھا دو، پوری دنیا کے لوگ اس کا جنازہ پڑھیں یا اس کو مفتی شہید کہیں، شرک کرنے والا ہمیشہ کی آگ میں رہے گا، ہمیشہ کی آگ میں رہے گا۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کا بندہ۔